لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ خلافت کی امپورٹنس کے اوپر وہ 1.5 پیج کا جو پہلے پڑھا تھا نا وہ بھی دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ دو پارٹس ہیں اس کے. اچھا، میں نے اس کو اس طرح شروع کیا ہے کہ اس تقابلی ثبوت کو پیش کرنے کا مقصد، میں یہ ثبوت اس مقصد سے پیش نہیں کر رہی کہ ندا نثر یا کسی دوسرے شخص کو جماعت سے خارج کیا جانا چاہیے. میرا مقصد کسی دوسرے شخص کے خراج کا مطالبہ کرنا یا اس کے کردار کا فیصلہ کرنا نہیں ہے. میں کورٹ کے سامنے میرا مقصد کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ مدعی عالیہ جماعت نے خود تحریری اور غیر تحریری اصولوں، خلیفہ وقت کے خصوصی احترام، ان سے وفاداری، اطاعت، شرائط بیعت اور جماعتی اخلاق کی اقتدار کو اہم قرار دیا ہے. اس لیے ایک بنیادی اور جائز تقابلی سوال پیدا ہوتا ہے: اگر میرے اخراج کی بنیاد میرے مبینہ الفاظ، تنقید، طرز گفتگو، خلیفہ وقت کے احترام، وفاداری یا جماعت کے کسی تحریری یا غیر تحریری اصول کو قرار دیا جاتا ہے تو مدعا علیہ، مجھے بولا نہیں آتا وہ لفظ، یعنی کہ ڈیفینڈنٹ الفاظ پیش کرے جنہیں میرے اخراج کے لیے اس قدر سنگین سمجھا گیا. ساتھ میں ڈیفینڈنٹ میرے وہ الفاظ بھی پیش کرے اور کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے وہ بھی پیش کرے. یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ زیر بحث لیک آڈیو میں ندا نثر اور خلیفہ وقت پیارے حضور کے درمیان براہ راست گفتگو میں نہایت سخت، صریح اور بعض مقامات پر کمپرومائز جنسی نوعیت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس گفتگو میں خلیفہ وقت کو ایسے الفاظ کہے گئے ہیں کہ ان پر دوغلے پن کا الزام لگایا گیا، ان کے اصولوں کو بڑا ناانصاف کہا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ میری نظروں میں گر چکے ہیں، جماعتی نظام کو جھوٹا، منافقوں والا نظام قرار دیا گیا، احاطہ خاص کو کنجر خانہ اور پورا ریڈ لائٹ ایریا کہا گیا، اور اس جیسے صریح جنسی لفظوں کا استعمال. اور ایک دفعہ تم نے بھی تو پیش کیا تھا، یا پھر اس وقت مجھے وہ نہیں ہوا تھا، مطلب الیکشن جی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، جیسے الفاظ پر براہ راست گفتگو ہوئی. سونی بھائی کا ذرا میسج پڑھ لوں ذرا. نظام جماعت والوں کو نظام جماعت کی تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن وہ نظام جماعت پر بات ہی نہیں کرتے. نظام جماعت والوں کی تبلیغ کا مقصد لوگوں کو نظام جماعت میں داخل کرنا ہے، تو نظام کو کچھ پتہ ہونا چاہیے. یہ تو ہے. اچھا جی، لہٰذا میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا میں نے کبھی خلیفہ وقت کے سامنے خلیفہ وقت کے بارے میں، جماعتی نظام کے بارے میں یا کسی دوسرے شخص سے گفتگو کرتے ہوئے اس نوعیت کی صریح جنسی، انتہائی سخت یا توہین آمیز زبان استعمال کی؟ اگر ڈیفینڈنٹ ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ولگر لینگویج عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں ایویڈنس کے ساتھ اور ایگزیکٹ میرے الفاظ. اب پوائنٹ نمبر 1، خلیفہ وقت کی نصیحت کو انورٹڈ کاماز میں غلط اور اسلام کے خلاف قرار دینا. لیک آڈیو میں یہ بات ہوئی. اب وہ انورٹڈ کاماز میں یہ الفاظ: خلیفہ وقت، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو. ندا نثر، آپ کی نصیحت غلط ہے، اسلام کے خلاف جاتی ہے اور آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اب میں جماعت کی طرف سے وہ جو لیٹر ہے نا اس کا نام ہوتا ہے، تو میں اس کو کیا کہتے ہیں، اپینڈکس ڈیش کے انورٹڈ کاماز میں الفاظ دے رہی ہوں. وفاداری کا مطلب خلیفہ کی قیادت اور ہدایات پر غیر مشروط ایمان اور اطاعت ہے. جی میں نے دونوں الفاظ دے دیے، اور پھر نیچے لکھا ہے جماعت نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک احمدی مسلمان خلیفہ وقت کی تمام اچھی اور جائز ہدایات کی اطاعت کا عہد کرتا ہے. میرا تبصرہ اور تقابلی جائزہ: ندا نثر نے خلیفہ وقت کی نصیحت کو براہ راست غلط اور اسلام کے خلاف قرار دے کر اسے مسترد کیا اور کہا
آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. کیا ڈیفینڈنٹ میرے کسی ایسے ایگزیکٹ بیان کی نشاندہی کر سکتا ہے جس میں نے خلیفہ وقت کی کسی نصیحت کو اسلام کے خلاف قرار دیا ہو یا انہیں براہ راست کہا ہو کہ وہ مجھے ہدایت نہیں دے سکتے؟ یہ میرا پوائنٹ نمبر 1 تھا. اب پوائنٹ نمبر 2، خلیفہ وقت کو کمپرومائز قرار دینا. اب آپ کو تھوڑا سا ہوا ہے کہ میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں؟ جی مجھے سمجھ آ گئی. اور چونکہ ہر چیز کو نہیں کر سکتے، اس لیے جو اسٹرانگسٹ اس کے اندر رولز اور ریگولیشن جو مجھے ملے ہیں اور جو اس آڈیو میں ہیں، تو وہ میں چاہ رہی ہوں پوائنٹس آ جائیں. پوائنٹ نمبر 2 میں نے لیا ہے خلیفہ وقت کو کمپرومائزڈ انورٹڈ کاماس قرار دینا. لیک آڈیو میں یہ بات ہوئی. ندا، مجھے لگتا ہے کہ آپ خود پھنسے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں. فار سم ریزنز یو آر کمپرومائزڈ، اور مجھے بالکل لگ رہا ہے کہ فار سم ریزن یو آر کمپرومائزڈ. مزید وہ کہتی ہے آپ پھنسے نہ ہوتے تو آپ ایسی باتیں نہ کر رہے ہوتے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتی حضرت صاحب یہ باتیں. جماعت کے بیان کے مطابق پوری جماعت کا خدا کی طرف سے مقرر کردہ روحانی رہنما قرار دیا اور ان کے ساتھ وفاداری کو ایک گہرا روحانی فرض کہا. میرا تبصرہ اور تقابلی جائزہ. ندا نصر نے براہ راست خلیفہ وقت کی آزادی اور غیر جانب داری پر سوال اٹھاتے ہوئے انہیں کمپرومائز قرار دیا. میرے کسی ایگزیکٹ بیان کی نشاندہی کی جائے جس ڈیفینڈنٹ جس کے اندر میں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہوں. پھر پوائنٹ نمبر 3، آڈیو لیک کے اندر خلیفہ وقت پر دوغلے پن کا الزام. آڈیو لیک میں ندا کہتی ہے تو پھر آپ دوغلا پن کر رہے ہیں. خلیفہ وقت کہتے ہیں جو بندہ دوغلا ہو تو اس کی بیعت میں کیوں بیٹھی ہو تم؟ ندا کہتی ہے بس میری مرضی جیسے آپ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. جماعت کے بیان کے مطابق خلافت احمدیہ جماعت کا مرکز ہے اور خلیفہ کی پیروی ہماری شناخت کا مرکزی حصہ ہے. میرا تقابلی جائزہ. یہاں خود مرزا مسرور احمد ندا کی جانب سے ان پر دوغلے پن کا الزام لگائے جانے کے بعد بیعت میں رہنے کا سوال اٹھا رہے ہیں. ندا اپنا الزام واپس نہیں لیتی بلکہ مزید کہتی ہے جیسے آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں. میرے معاملے میں ڈیفینڈنٹ کوئی ایک ایسا ایگزیکٹ جملہ یا اس سے ملتا جلتا بھی لا کر دکھائے جہاں پر میں نے خلیفہ وقت کو براہ راست دوغلا کہا ہو یا کسی اور کے ذریعے کہلایا ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Vill du äta något? Ska jag fixa något att äta eller te? Nej, jag har gjort te. Det är bra. Vill du inte ha något att äta? Nej, det är bra. Jag har allt. Är du säker? Yes. Okej. För om du vill ha något, det är bara att säga. Okej, tack så mycket. Det vet jag. Vad sa du? Det vet jag. Ja, hej då. Hej då. Sorry, وہ میرا ہیلپ آ گیا. اچھا یہ بڑا مضبوط لکھنا جانا چاہیے. مجھے بڑا مزہ نہیں آ رہا ہے لیکن پوائنٹس بس دکھانا چاہ رہی ہوں. پوائنٹ نمبر 4، آپ کے اصول بڑے ناانصاف ہیں. اور پھر وہی آڈیو میں سے اور پھر وہی اس ڈاکومنٹ میں سے جو جماعت کی طرف سے آیا. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ندا نصر نے خلیفہ وقت کو بڑا ناانصاف قرار دیا. اور پھر 5 پوائنٹ لکھا ہے آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں، وہ والا پوائنٹ. پھر 6 پوائنٹ ہے خلیفہ وقت پر کیس منصفانہ طور پر نہ چلانے کا الزام لگایا. پھر نمبر 7 ہے پوری جماعتی نظام کو جھوٹا منافقوں والا نظام کہنا. نمبر 8 ہے احاطہ خاص کو کنجر خانہ اور پورا ریڈ لائٹ ایریا کہنا. نمبر 9 ہے اور خلیفہ وقت کا کہنا ایک دفعہ تو تم نے پیش کر دیا تھا اس کو، اور وہ والی ان کی وہ کنورسیشن. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5-6 جملے ہیں ان کے، وہ سب نے سنے ہوئے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سر نے یہاں بھی کانٹراڈکٹ کیا ہے اس سے خلیفہ سے، اور اس وہ بھی پر کیا، اور اس کو اس کے بہت منہ پہ vulgar بولا ہے کہ language آپ use غلط ہوئی ہے. بیانی کر رہے ہیں.
میں نے نہیں پیش کیا. میں نے کب کہا میں نے پیش کیا؟ ہاں، اور پھر وہ بھی جملے ڈالے ہیں جس کے اندر وہ انتہائی ولگر لینگویج یوز ہوئی ہے، الیکشن والی نا، بالکل ایسے. الیکشن اور وہ. اور میرا بالکل. تقابلی جائزہ انتہائی حساس اور سری جنسی گفتگو پر مشتمل یہ پیسیجز ہیں. ایسا کوئی پیسیج، ایسا کوئی کانٹیکس جس میں مبینہ جنسی واقعے کو ثابت شدہ حقیقت قرار دینے کے لیے نہیں بلکہ زبان جماعت کے بیان کردہ اخلاقی معیار کے تقابلی جائزے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر نمبر 10 ہے اپنے اصول، اپنے لیے اپنے اصول نہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دوسرے اصول. یہ بھی ندا نصر نے کہا تھا اور جماعت نے اس کا اپوزٹ کہا تھا. 11 میں نے لکھا ہے آپ نے بیت سے نکالنا ہے تو نکال دیں. 12 ہے ہاں اب ہے شرط نمبر 2، جو 10 شرائط میں سے جو دوسری شرط بیت ہے نا، اس میں ہے کہ مبینہ بدکاری اور ولگیرٹی اور تحریری ثبوت. لیک آڈیو میں وہ بھی بات ہوئی ہے. مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ندا نے صحیح الزام لگائے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو جماعت نے مجھے چیزیں دی ہیں اس کے حساب سے ولگیرٹی کے اوپر وہ بات کر رہی ہے ایسے. اور پھر اس کے بعد نمبر 13 ہے کہ اخراج کے متعلق معیار کا براہ راست سوال. ردا کہتی ہے ریپ ہو یا فلاں ہو، انٹرنیٹ پہ اخراج ہو رہے ہیں، لڈو پہ کہتے ہیں وہ جو ڈانس پہ اخراج ہو رہے ہیں مگر ریپ پہ نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اینڈ دین نمبر کیا وہ 14 ہے بھی فحاش. اس پوائنٹ کے جی ساتھ بھی وہ آپ لنک کر سکتی ہیں نا کہ جو اس نے کہا تھا مرزا مسرور نے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تو یہ مطلب کہ وہ مرزا مسرور پیش والا تصدیق تو کر رہے ہیں بدکاری کی. ولگیرٹی والا ہے. جو دوسری شرط بیت ہے نا اس کے اندر وہ آ ہاں جی. جائے گا کہ وہ ہاں پیارے بالکل. حضور کے ساتھ کیسی گندی 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 باتیں کر رہی ہے، جبکہ جماعت نے کہا ایسے نہیں کر سکتے. اور پھر نمبر 14 ہے فحاشی کو چھپاؤ، ظلم کو ظاہر کر سکتی ہو، لیکن جو ان کی شرط بیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے، مطلب یہ جو ساری باتیں کریں اس کے لحاظ سے. اب میں چاہتی ہوں کہ ٹوٹل 10 یا 12 پوائنٹس ایسے ہو جائیں جو کانٹرڈکشن ثابت کر رہے ہوں اور میں بس وہ دے دوں. ایک دونوں جملہ ندا نصر نے خلیفہ کے بارے میں منافقت کا بھی بولا ہے کہ آپ منافقت کر رہے ہیں. منافقت والا میں نے، کیونکہ یہ ساری اتنی بڑی بڑی باتیں اور ساتھ میں جو ہے میرے ہاتھ میں تھما دیے گئے ہیں رولز اور ریگولیشن جس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریم یہ ہے، تو اینڈ پہ پھر مجھے ایک جملہ دینا ہوگا کہ جتنے بھی نام ویڈیو میں آئے ہیں، ندا نصر، فائزہ بی بی، نصیر شاہ، مبشر شاہ، عامر، ان میں سے کس کا اخراج ہوا ہے اور ان کا کیوں نہیں ہوا اور میرا کیوں ہوا ہے. بالکل صحیح. پیری فقیری کے نظام میں آپ پیر کے دوسری خاندان کو لیگ خاص کال ہے عزت کا اس کو بھی آپ لنک کر سکتی ہیں، یہ صرف مرزا مسرور والی کو کر سکتی ہیں، وہ جو نصیر شاہ اور ندا و نصر کی تھی اس میں تو دونوں کی ولگیرٹی بلکہ تینوں کی ولگیرٹی ثابت ہو رہی. ولگیرٹی بھی اچھا نہیں، وہ وہ تو جو ہے مطلب نا بہت آگے. وہ سیکنڈ بنے گا. یہ جو ٹھیک ہے ہے. اس کے اندر کمپیریزن ڈران ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ اچھا اس کی جو ہے نا کورٹ میں دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اردو جاتی ہے، جس لینگویج میں بات ہو رہی ہے وہ پوری جاتی ہے، پھر اس کی ٹرانسلیشن جاتی ہے. آف کورس سویڈش میں ہوتی ہے لیکن میں انگلش ضرور کرتی ہوں تاکہ کنفرم ہو جائے. صحیح. لیکن بعد میں جو ہے جیسے اگر آپ کو یہ دینی ہے ایک ویڈیو تو یہ پوری کی پوری جائے گی، اوریجنل جائے گی، پوری ٹرانسلیشن جائے گی، اور پھر وہ پیسیجز جو میں نے اٹھانے ہیں اس کا حوالہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کام بہت ہوتا ہے ضیاء بھائی، بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں تو. اس میں یہ اور جو آڈیوز ہیں نا، ایک یہ شینڈی شاہ والی ہوگی، ایک یہ ہوگی، اور ایک اس کی فائزہ بی بی کی بھی ہے. جی ہاں بالکل. یہ تینوں جانی چاہیے، تینوں کی ٹرانسلیشن جانی چاہیے. بالکل ایسے ہی. وہ پی ڈی ایف آپ کو مل گئی، آپ اس کو ایک بار دوبارہ ریڈ کریں، آپ کو
काफ़ी सारे और पॉइंट्स उनमें मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अब आप या तो आप हेल्प करें उसमें। या फिर अपने किसी शागिर्द को जो लगाएं कि वो मेरे साथ इसके अंदर पूरा मुझे हेल्प करके दे, फिर हम लोग नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे शैंडी शाह वाले। ठीक है, तो वो मैं करता हूँ उसको ना। एक उसमें ये चीज़ है कि मिर्ज़ा मसरूर जो है वो खुद, वो ईमेल्स की जब बात हुई थी ना, तो वो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसमें वल्गर ईमेल्स हैं। हाँ, उसमें एक दो पॉइंट्स की उन्होंने जिक्र किया था। अब देखें, इसके अंदर मैंने नहीं लिखा, वो मैं भूल गई हूँ, जबकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था और वो दूसरी शर्त बैठ के मुखालिफ जा रहा था। तो मैं अगेन वही बात है कि मैं इसको जो है इसलिए नहीं साबित कर रही हूँ कि निदा को इंसाफ दो, मैं तो कह रही हूँ कि निदा का क्यों इखराज हुआ। हाँ बिल्कुल, नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। अगर इतना कुछ ओवर होने के बाद उसका अखराज नहीं हो तो आपका क्यों? और इल्ज़ाम मेरे के ऊपर वो लगाया है, इसीलिए ये शराइत बैत के अंदर मुझे ये दिए इल्ज़ाम ये लगाया कि मैंने जो है वो खलीफा वक्त की तौहीन की है। मतलब किस खलीफा वक्त की आईडी के साथ बैठने पे ये मसला, बेसिकली ये काम मुझे अहमदियों की हेल्प चाहिए थी, लेकिन पता नहीं वो सम रीज़न थोड़ा सा दूर दूर है। इसको मैं जो है ना एक बार फिर टाइम निकाल के मैं इसको दोबारा एक बार सुनता हूँ, तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट, मैं बस वो पॉइंट्स और उसका टाइम फ्रेम जो है ना वो नोट करके आपको सेंड कर दूंगा कि यहाँ यहाँ ये बात हुई है, जिसको आप बतौर एविडेंस पेश कर सकती हैं। यस, हर पीर इसमें एक तो ये चीज़ नोटिस करनी है कि निदा और नसर ने जो बदतमीज़ी की है, नंबर एक। नंबर दो, जो उसने मुखालफत की है मिर्ज़ा मसरूर के बातों की। नंबर तीन, वल्गैरिटी हो गई। नंबर चार हो गया जो उसमें क्या उसको कहते हैं कि है वो नाइंसाफ़ी और करप्शन वगैरह के जो इल्ज़ाम लगाए, उसके अंदर जो है वो खलीफा वक्त को मेन हैसियत हासिल है। हाँ जी, चलें, ये मैं सुन के आपको ना निकाल के देता हूँ जितने भी बनते हैं, फिर उसमें से आप देख लीजिएगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो उनको आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उनको, लेकिन वैसे ये वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मैं ज़ाहिदा बात कर रही हूँ। हाँ जी, क्या है ज़ाहिदा? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो मैं सुन रही थी, आपका शायद अखराज हुआ है, पहले भी उस दिन भी पता चला, तो मेरा ख्याल है कि शायद आप कोई केस करने लगी हैं, यही बात है किया ना? हुआ है केस, तो काफी देर हो गई है किया हुआ है, तो अब तो वो बिल्कुल ये तबादला हो रहा है होना ना। चाहिए। और सिर्फ एक नहीं, इस सिलसिले में हमारे सामने बहुत सारे नाम आए हैं, यहाँ तक कि खलीफा राबिया की बेटी का भी नाम आया है। तो इन सब के अखराज क्यों नहीं हुए? यही बात उस दिन भी मैंने की थी कि इन सब के अखराज क्यों नहीं हुए, बल्कि इनको किसी अहमदी ने इस बात को नोट ही नहीं किया कि इनके अखराज क्यों नहीं हुए, और हमारे क्यों छोटी छोटी बात से हमारे अखराज हो जाते रहे हैं। मैंने उस दिन भी अपने, पता है क्या, जब मैंने सुनना शुरू की ना, मैं पहले अवॉइड करती थी, मुझे पता था कि उसमें गंदी बातें हैं और फिर जमात की तरफ से था भी, लेकिन मुझे सुनकर यह एहसास हुआ कि निदा को इंसाफ, वो खुद खड़ी हो जाएगी अपने इंसाफ के लिए, निदा को इखराज करो भाई। बिल्कुल, मैंने भी यही कहा कि या तो फिर इसका अखराज करें, अगर अखराज नहीं करते तो फिर माने उस बात को, फिर उसका अखराज करें जिस पे इल्ज़ाम लगाए, उसका भी अखराज नहीं हुआ। करें ना आप, शैंडी शाह, आपको पता है ना शैंडी शाह की, शैंडी शाह, जी शैंडी शाह। निदा ने तो कितने नाम लिए हैं, निदा ने तो कंजर खाना कहा है, पूरा कसर खिलाफत कंजर खाना है, तो उसमें और भी बहुत सारे नाम हो गए हमारे सामने, तो कितने ज्यादा नाम आ गए हैं। ये जो सारा मामला हुआ है ना, ये निदा की दोनों ऑडियो ने सब कुछ खोल के रख दिया है, तो इनके तो अखराज नहीं हुए, और मैंने सुना था कि अभी अखराज नहीं होते। आपका अखराज कैसे हो गया? मेरा जनाब विदाउट प्रायर वार्निंग, मुझे लोगों ने कॉल करके बताया कि जुम्मे पे गए थे तो आपका नाम जो है वो एक मस्जिद नहीं, स्वीडन की सारी मसाजिद में ऐलान हुए हैं। अच्छा, ये ऐलान करते हैं मस्जिदों में, और बहुत पहले से भी करते हैं ये, अभी नहीं। सॉरी, मैंने आपकी बात काट दी है, आप बात पूरी कर लें, फिर मैं करती हूँ।
نہیں آپ کرو اب بات بیٹا، کریں آپ کرو. جی تو یہ جب میرا اخراج کیا تھا انہوں نے، اور میں جرمنی میں تھی اس وقت، آئی ہوئی تھی جرمنی میں، آج سے 98 میں میرا اخراج کیا تھا انہوں نے. 97 میں آئی تھی، 98 میں انہوں نے میرا اخراج کیا تھا. اس وقت پھر جو میرا اخراج کیا، ساتھ ہی میرے والد صاحب کا بھی کر دیا تھا نا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو غیر احمدیوں میں کی، اس بنا پہ ان کا بھی اخراج ہو گیا. اور یہ جو دونوں اخراج کا اعلان تھا، یہ مجھے تو لیٹر کے ذریعے ملا، لیکن میرے والد صاحب کا اخراج مسجد میں اعلان ہوا، ربوہ میں. میرے والد صاحب بھی جرمنی میں تھے اس وقت. تو ربوہ میں میری بہنیں تھیں، امی تھیں، اور میرا ایک 2 بھائی تھے میرے. تو ایک تو مربی ہے، وہ تو مسجد میں ہی نماز پڑھتا تھا. تو امی جان اور میری بہنیں اور میرا بھائی، نماز کا وقت تھا مغرب کا، اور وہ مسجد اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ بہنیں تھیں ساری تو وہ گھر میں نماز پڑھتی تھیں. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے درمیان سجدے میں انہوں نے یہ سنا کہ غلام احمد صاحب اور ان کی بیٹی کا اخراج کر دیا گیا ہے. اب یقین کریں، یہ بات مجھے ابھی پتہ چلی ہے 2 سال پہلے کہ ایسے تمہارے اخراج کا اعلان ہوا تھا، اور ہم وہاں سجدے میں رو پڑے تھے، اور ہم اٹھ کے ایک دوسرے کو گلے لگانے کے قابل نہیں تھے. ہم یہ کیا تھا انہوں نے میرے ساتھ. تو یہ بات اس دن میں نے کہنی تھی، لیکن تو میں سائدہ، آپ کے والد نے اپنی بیٹی جی کا نکاح کیا، نیکی جی کی، جس والد نے اپنی بیٹی سے ساتھ جو ہے ریپ کیا، اور جی اگر وہ جی اس والد کا ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تو اس لڑکی کا ہونا چاہیے تھا. دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہو رہا. نہیں، دونوں میں سے کسی کا نہیں. اور پھر کتنے اچھا زیادہ صفیہ نام آئے ہیں اس میں، کسی کا نہیں، کسی کے اوپر کوئی ایک چیز تسلیم نہیں کی گئی. جی ضیاء اچھا بھائی. صفیہ باجی، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کال میں سے ہمیں بھی وہ بعد میں سمجھ آئی تھی بات، بہت خطرناک بات ندا نثر نے کی ہے، لیکن وہ جو جملہ تھا نا ندا نثر کا، چونکہ ظاہر ہے اس کی اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اس نے یہ جملہ بولا تھا کہ میں نے آپ کا ذکر کیے بغیر لوگوں کو نام لیا ہے. یہ سنیے آپ نے بات، ہاں جی، ہاں جی. آپ کا ذکر، وہ میرے جو خیال سے وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا نام لیے بغیر لوگوں کو ذکر کیا ہے. دوسری طرح بھی کر لیں تو بات سے اس کی مکمل ہو جاتی، سمجھ جاتی ہے کہ آپ کا ذکر کیے بغیر سمجھ لوگوں ہے. کو نام لیا ہے. کہ کوئی تو ایسا تھا کہ جب میں بچپن میں روتی تھی تو وہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا تھا اور کرسی سے گرنے والا ہو جاتا تھا. وہ حضرت کون صاحب جب تھا؟ یہ باتیں باہر نکلیں گی تو لوگ تمسخر اڑائیں گے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی زیادہ، یہ السلام ڈائریکٹ، علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. سوری میں بیچ میں بول یہ پڑی، وہ تھریٹ ہے کون ڈائریکٹ ہے، کس کے بارے میں خلیفہ پہ. بات تھی؟ اچھا، جی یہ ندا وہ نے بات تھریٹ کس کے کیا بارے ہے میں کی خلیفہ تھی؟ وقت کو. اچھا کس کے بارے میں؟ یہ خلیفہ وقت کے یعنی مرزا مسرور کے بارے میں کی ہے ندا نے. ان کو کہا ہے مسرور کو کہ میں نے آپ کا نام لی. اصل جملہ ٹھیک ایسے بنتا ہے کہ آپ کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا ہے، لیکن اس نے وہاں یہ بولا کہ آپ کا بتائے بغیر لوگوں کو نام لیا ہے. تو وہ اتنی گڑبڑ ہو جاتی ہے بولنے میں کہ آپ کا بتائے بغیر لوگوں کو نام لیا ہے کہ کوئی تو ایسا تھا کہ بچپن میں جب میں روتی تھی تو وہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا تھا اور کرسی سے گرنے والا ہوتا تھا. اور اگلا جواب یہ ہے کہ حضرت صاحب جب یہ باتیں نکلیں گی لوگ آپ کا تمسخر اڑائیں گے. مطلب کہ یہ بات ڈائریکٹ مرزا مسرور کے بارے میں ہے کہ بچپن میں وہ بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا رہا ہے، جس کو ندا نثر چھپا رہی ہے اور اس کو تھریٹ کر رہی ہے کہ اگر یہ باتیں باہر نکلیں تو لوگ آپ کا تمسخر اڑائیں گے. ہو سکتا ہے ایسا ہو. اچھا دیکھیں اگر یہ سنو سے اصل میں دیکھیں اگر نا تو اس جو کو میں نے اینالائز کیا نوٹ جائے کیا بات یہی بنتی ہے. باقی ندا نثر سے اس کی جی جی بتائیں. ندا نثر زندہ موجود ہے، اس سے اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے، لیکن جو آپ تو چونکہ لیک ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے اس لیک آڈیو کا وہ ہے اس ندا نثر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ٹاپک ہے.
اب اس ٹاپک میں یہ بات کرنا کہ جب میں بچپن میں، اور وہ بچپن سے ہی وہ کہہ رہی ہے کہ سب ہو رہا ہے، تو وہ بچپن میں جب میں روتی تھی تو رونا جو ہے ریفر کر رہا ہے اسی چیز کی طرف جو کہ اس لیک آڈیو کا ٹاپک ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر نارمل کوئی رونے کی بات ہوتی تو وہ تو آؤٹ آف ٹاپک ہے، وہ یہاں پہ ڈسکس کرنے کی کوئی مقصد نہیں بنتا. تو وہ رونا اسی جو آڈیو کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ وہ رونا ہے، اور اس رونے پہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ خلیفہ مرزا مسرور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا تھا اور کرسی سے گرنے والا ہو جاتا تھا. باقی یہ اچھا چونکہ مجھے اس ایک کی ادھوری ایسے بات سمجھ ہے جس آئی ہے، سے نتیجہ یہی نکل رہا ہے، تھوڑی سی بات ادھوری ہے. جی لیکن مجھے ایسے سمجھ آئی ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا کہ وہ جو غلط فیصلہ کر رہے تھے ندا کے مطابق پیارے حضور، وہ والی بات اس نے کسی کو بتائی ہے، تو وہ جو نہیں ہوتی ہے ایئرپلین کی سیٹ، اس کا ذکر اس نے کیا ہے کہ اس سیٹ سے گرنے والا ہو جاتا تھا. مجھے ایسے سمجھ آئی. عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ بچپن میں جب میں روتی تھی تو کوئی تو ایسا تھا جو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا. یہ بچپن بات پر میں پھر بہت کیا دفعہ لنک بنتا ہے غور اس سے؟ کرتی رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ بات. یہ جتنی دفعہ بھی آڈیو سنی ہے اس بات کے بارے میں سوچتی رہی ہوں کہ یہ کون تھا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی تھی یہ بات. دوبارہ اب جب میں نے آپ کو بتایا نا، اب دوبارہ آپ سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی مکمل. جی اچھا اگر اسٹارٹ سے چلیں تو جو پہلا پوائنٹ جو مطلب کیس ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی کیس ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ویسے مجھے نہیں لگتا یہ کیس میں ڈال سکتی ہوں میں، کہ جب وہ سٹارٹ میں بات کر رہے ہیں کہ ثبوت نہیں چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ثبوت کیا ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے کہ نہیں. اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. یہ فرسٹ پیج پہ یہ بات ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد سیکنڈ پیج پہ جو ہے کہ میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا، 36 سال میرے نہیں مارے گئے، بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال کیوں نہیں اٹھایا جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. اب یہ بھی جو ہے وہ خلیفہ کی اطاعت، لیکن میں ایک ایک لفظ لکھ سکتی ہوں کہ اس نے جو ہے آئی ڈونٹ نو. نہیں یہ بھی تھوڑے ویک پوائنٹ ہے، اس کو آپ رہنے دیں. یہ ویک پوائنٹس ہیں، میں اس کو وہ رکھنا چاہتی ہوں. اور وہ جو ہے وہ جو ریپ کے جو ہیں وہ 4 گواہ، وہ بھی آئی مین اگر پیارے حضور نے کہا ہے کہ ریپ کی 4 گواہ چاہیے تو چاہیے، ہمیں کیا. لیکن کورٹ جو ہے وہ اس کو، کیونکہ اس میں جو آپ شرائط ان کی پیش کر رہی ہیں نا، شرائط بیعت، اور جو ان کے اخلاقیات کے جو بھی ان کے قواعد و ضوابط آپ وہاں پہ ریفر کریں گی، ان میں چونکہ یہ چیز نہیں ہے موجود، تو پھر یہ میرے خیال اسٹرانگ نہیں ہوگا. ویک ہو جائے، ایکسٹرا ہو جائے تھوڑے پر. اچھا جی، اور پھر یہ پہلا الزام جو پہلا ڈس ریسپیکٹ کیا ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں نے لغویات، میں نے آپ کو جو بھیجا ہے اس پہ لغویات میں، آپ لغویات پہ بھی عہدوں سے نہیں ہٹانا. ہاں بالکل. اور اسی میں وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے مرزا مسرور کے وہ ای میل جو اس میں کچھ ولگر باتیں تھیں. تو وہ یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس بارے میں لغویات ثابت ہو رہی ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لغویات پہ بھی نہیں عہدوں سے ہٹانا. اب یہ الزام لگا رہی ہے پیارے حضور پر کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے لغویات پہ بھی عہدوں سے نہیں ہٹانا. ہاں جی، اٹس کوائٹ اسٹرانگ پوائنٹ. کیا خیال ہے؟ اب چاہے وہ الزام ہے مرزا نا، مسرور نے کہا ہو ایسا، نہ کہا ہو، لیکن اس کا الزام تو ثابت ہو گیا نا. الزام بالکل، ہاں جی. مطلب یہ بات کر. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے، ہاں یہ والی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھو میں نے تمہیں کل پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا، ان الفاظ میں دو مطلب نکلے ہیں. باقی میں نے وہ بھیجا ہے، مجھے وضاحت دو، دوسرے فریق سے بھی پوچھنا ہے کہ نہیں یہ نہیں، یہ ڈس ریسپیکٹ ہے. جب وہ دوسری ڈس ریسپیکٹ یہ ہے کہ وہ پیارے حضور کے سالے کو کہہ رہی ہے لفنگا سالہ. نہیں مجھے وہ بتائیں آپ کا جو لفنگا سالہ ہے نا، اس سے وہ کھوتے جو شاہ کہہ بھی رہا تھا میں کہتی ہیں، سمجھا رہا تھا. کھوتے شاہ. ہاں تو یہاں پر یہ دوسری ڈس ریسپیکٹ ہو گئی لفنگا سالے کی. میں لائن سے چل رہی ہوں.
اور اب جو ہے تھرڈ ہوتی ہے کہ وہ برٹش کورٹ کی دھمکی دے رہی ہے. بہرحال وہ برٹش حکومت کے سپریم ہیڈ کوئی نہیں ہے. برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی, کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہیں. تو یہ ان کو دھمکی دے رہی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے, جبکہ پیارے حضور کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ طائب کر لی ہوگی. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ڈس رسپیکٹ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو, تو وہ کہتی ہے آپ کی نصیحت غلط ہے, اسلام کے خلاف جاتی ہے. اور پھر وہ ایک الزام اور لگا رہی ہے ان کے اوپر کہ میں ندا ہوں, چچا مودی نہیں. اور وہ چچا مودی کے ساتھ یعنی کہ کچھ غلط کیا ہے, یہ ایک اور الزام نہیں ہے. جب وہ کہتی ہے کہ میں ندا ہوں, چچا مودی نہیں ہوں, آپ نے بیت سے نکالنا ہے تو آپ نکالیں. اور 3 جگہ یہ چچا مودی والی بات, ہاں یہ دھمکی میں ڈس رسپیکٹ میں آ جاتی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی لیکن آپ ڈسپیکٹ اس وہ کو کر رہی ایسا ہے. کریں نا, یہ اس کو آپ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ اس طرح کے سے کریں کہ جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ان کو فرسٹ پہ رکھیں, پھر ایز سپورٹیو ایویڈنس آپ اس کے بعد یہ چیزیں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرا جو مجھ پہ جو الزام ہے, مجھ سے تو یہ جو ہلکی چیزیں ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہو رہی ہیں, تو یہ اوپر تو بہت سخت چیزیں ہیں. بالکل. جیسے بہت جو سخت ہے نا, اس میں یہ والا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ خود پھنسے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں, اور میں آپ کے ہاں لیے بالکل مستقل بالکل لگ رہا ہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فار سم ریزنس. جی بالکل, یہ اسٹرانگ میں ہے. اسٹرانگ میں. اور پھر یہ والا کہ یہ باتیں آپ کو